اگلے کالر ہمارے ساتھ 0519224900 پر کون ہیں؟ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سنائیں کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے یا ابھی کوئی کسر رہ گئی ہے آپ کی طبیعت ٹھیک کرنے میں؟ جی جی چند ایک باتیں ایسی ہیں جو میں بتانا چاہتی ہوں۔ جی 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 آ رہی ہے آواز۔ پچھلے 3 سال میں 2 سال میں اس حکومت نے جس طرح سے چیزیں ہوئی ہیں، پہلی بار اتنی مہنگائی ہوئی ہے، پہلی بار اپوزیشن پہ اس طرح کریک ڈاؤن ہوا ہے، مجھے اس میں کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے محمد شہباز شریف صاحب کو جس طرح سے ظلم کا نشانہ بنایا گیا، اس کی وجہ صرف ایک وجہ اس کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف نے سر توڑ کوششوں کے باوجود اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس سارے ظلم کے باوجود، ان سارے اوچھے ہتھ کنڈوں کے باوجود شہباز شریف اپنے بھائی کے ساتھ انویورنگلی کھڑا رہا، اور انہوں نے کہا آپ نے مجھے پکڑنا ہے پکڑیں، لیکن شہباز شریف صاحب نے فرمایا تھا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ شہباز شریف کا تعلق ایک کاروباری گھرانے سے تھا جو کہ 1930 سے کاروبار کر رہا ہے۔ شہباز شریف کے والد صاحب ایک جانے مانے بزنس مین تھے، بہت پھیلا ہوا ان کا کاروبار تھا، اور وہ تب سے تھا جب وہ سیاست میں بھی نہیں آئے تھے۔ تو پھر تو ہم یہ سوال پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ جن لوگوں کے خلاف ثبوت سامنے آ گئے، اور وہ ایسے ثبوت ہے کہ انسان یا تو کانوں کو ہاتھ لگائے یا حیران ہو، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے۔ ڈیمڈ اف یو ڈو، ڈیمڈ اف یو ڈونٹ۔ اب جواب دینا پڑے گا کہ شہباز شریف کے ساتھ اگر کچھ ثابت نہیں ہوا، اس کو آپ پکڑ لیتے ہو، رانا ثناء اللہ کی گاڑی کے اندر سے کچھ بھی نہیں نکلا اور اس کے اوپر آپ ہیروئن رکھنے کا مقدمہ بنا دیتے ہو، تو 99 کمپنیز جس کی نکل آئی ہیں وہ کھلے عام کیوں پھر رہا ہے؟ اس کو کوئی عدالت پوچھنے کی ضرورت کیوں نہیں رکھتی؟ یہ سوال تو اٹھے گا۔ میں سمجھ گیا۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے بڑا ڈاکو، ایک ہوتا ہے چھوٹا چور۔ چھوٹا چور جو ہوتا ہے نا، وہ لوگ تنگ ہوتے ہیں، کسی کی چیز چوری کر لی، کسی کا موبائل فون چوری کر لیا، کسی کسی کا موٹر سائیکل چوری کر لیا، لوگ تنگ ہوتے ہیں، لیکن اس سے قوم کبھی تباہ نہیں ہوتی۔ قوم تباہ ہوتی ہے جب ایک بڑا ڈاکو جو ملک کا سربراہ، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، جب ہم چوری کرتے ہیں ہم قوم کو تباہ کر دیتے ہیں، مقروض کر دیتے ہیں۔ شہباز شریف، اس کا جو کیس چل رہا ہے، یہ جو باہر جانے کی کوشش، بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے اوپر صرف یہ ایک کیس ہے، 7 ارب روپے کا، یہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے، 700 ارب روپے کا، یہ صرف ایک کیس ہے۔ اس کے علاوہ اور کیسز ہیں ان کے اوپر اتنی کتابیں ہیں کیسز کی۔ یہ صرف جو پیسہ پاکستان میں لے کے آتے ہیں، جب انہوں ایک بیوی کو گھر لینا پڑے تو وہ پیسہ آ جاتا ہے، وہ بیٹے نے نتھیا گلی میں یا ڈونگا گلی میں گھر بنانا ہے تو پھر وہ ٹی آ جاتی ہے، گاڑی لینی ہو تو باقی ان کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے۔ تو یہ سوچیں کہ اگر 7 ارب روپیہ صرف ایک، یہ جو ہم نے پکڑا ہے، یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے، جو باقی ان کے پاس، جو شریف اور نواز شریف کے پاس، جو ان کے بیٹے اربوں روپے کے وہاں گھروں میں رہ رہے ہیں، وہ کدھر سے پیسہ آیا؟ وہ یہاں کا پیسہ چوری ہو کے گیا۔ اب آپ سارے پاکستان کے جیل کے قیدیوں کو اکٹھا کر لیں جنہوں نے چوری کی ہے، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ جتنے پاکستان میں 70,000 جتنے بھی جو چوری پہ گئے ہوئے ہیں، ان کی سب کی چوری کر دیں، وہ بھی 7 ارب روپیہ نہیں بنتا۔ تو اس لیے جب بڑی کرپشن ہوتی ہے، جو حکمران کرتے ہیں، یہ ملک کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ جنرل مشرف نے جو 2 NRO دیے تھے زرداری کو اور نواز شریف کو، 10 یعنی آپ سب سے سنیں کہ 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ پاکستان کا 10 سال میں قرضہ گیا، اس نے تباہی کیا ملک کو۔ آج جو ہم ڈوبے ہوئے ہیں قرضوں کے اوپر اور سود دینے پہ اور قسطیں، اس کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں۔ تو میں نے نہ تب کبھی آپ کو شروع میں بھی کہا، نہ میں آج، میں کبھی کسی کو NRO نہیں دوں گا۔ وہ اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی ڈر ہے ووٹر یا مجھے ووٹ نہیں پڑے گی، مجھے خوف خدا ہے، اللہ کو میں جواب دے ہوں۔ میں یہ اگر کس منہ سے ہم یا لوگ بیچارے جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں اور یہ ہم بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ دیں، یہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ جب ایک ملک کا پرائم منسٹر پیسے چوری کرتا ہے، میرے وزیر پیسے چوری کرتے ہیں، ہم تو ملک کا خزانہ لوٹ سکتے ہیں۔ وہ بیچارہ غریب آدمی جو سائیکل چوری کرتا ہے، بھینس گائے چوری کرتا ہے،
اس سے تو ملک تباہ نہیں ہوتے ہیں. تباہ تب ہوتے ہیں جب ملک کے سربراہ پیسہ چوری کرنا شروع کرتے ہیں. طاقتور پیسہ چوری کرتا ہے, وہ ملک کے پیسے باہر بھجواتے ہیں. پہلے چوری کا نقصان, پھر ملک کا, کیونکہ وہ چوری چھپ نہیں سکتی, وہ باہر بھجواتے ہیں. اگلا وہ نقصان منی لانڈرنگ کا, کرنسی کے اوپر فرق پڑتا ہے, آپ کا کرنسی کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ پیسہ باہر چلا جاتا ہے, ڈالر باہر چلے جاتے ہیں. تو جو پاکستان کا مسئلہ جب سے میں جانتا ہوں, جس طرح میں اس کے ساتھ بڑا ہوا, ایک فیصلہ ہوا جسٹس منیر کا, جب انہوں نے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے تحت ایک مارشل لاء کو انہوں نے اجازت دے دی, یعنی کہ قانون کی حکمرانی کے بجائے طاقت کی حکمرانی آ گئی. تب سے یہ مسلسل ہمارے ملک میں جو رول آف لاء ہے, جو قانون, جو انصاف ہے, وہ آیا ہی نہیں. وہ اب ہر مارشل لاء میں ویسے ہی ختم ہو جاتا تھا. جب جو ڈیموکریٹس آتے تھے انہوں نے ویسے ہی, جو ڈیموکریٹس تھے ان کو تو قانون کی بالادستی قائم کرنی چاہیے تھی. یہاں ایک ڈیموکریٹک لیڈر نواز شریف نے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا, اور اس جج بیچارہ اپنی جان بجا کے سجاد علی شاہ بھاگا, اور پھر باقی ججز کو پیسے دیے اس جج کو, چیف جسٹس کو باہر نکالنے کے لیے. تو جو پہلی دفعہ یہ جو شروع ہوا قانون کی بالادستی کی جنگ, وہ ہوئی جب کہ جنرل مشرف نے ایک چیف جسٹس کو نکالا. اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے اس میں پوری شرکت کی, میری اور میری پارٹی نے. میں وہ لیڈر تھا جس کو جیل میں ڈالا گیا. باقی لیڈرز دو تو مین تو پھر باہر بھاگ گئے تھے اپنے بڑے بڑے محلوں میں رہنے کے لیے. میں جو یہاں تھا مجھے اس نے جیل میں ڈالا کیونکہ میں اس چیف جسٹس کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑا تھا. تب سے ملک میں تبدیلی آنی شروع ہوئی ہے. اب ہماری حکومت وہ ہے جو کسی قسم کی مداخلت عدلیہ کے نظام میں نہیں کرتی. میں آج فخر سے یہ کہتا ہوں کہ جو پہلی ڈیموکریٹک حکومتوں سے اور ہمارا مقابلہ نہ ہم نیب میں کوئی انٹرفیئر کرتے ہیں نہ اس میں, کیونکہ ہم قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. تو یہ قوم تب تک ہم وہ عظیم قوم نہیں بن سکیں گے جب تک ہم انصاف نہیں قائم کریں گے پاکستان میں. اور انصاف کا مطلب بجائے طاقت کی حکمرانی, قانون کی حکمرانی. تو ان کا سوال کا, کیونکہ میں نے یہ میرے اس کی وجہ سے میں سیاست میں آیا تھا, تحریک انصاف کی جد و جہد لڑنے, جہاد لڑنے, یہ 25 سال سے یہ ہے اصل میں میری جہاد. ہم کامیاب ہو گئے اور ہم انشاءاللہ ہو رہے ہیں. ہم بڑے قریب پہنچ رہے ہیں ادھر. جو سٹیٹس کو ہے, جو مافیاز ہیں, پوری طرح لڑ رہے ہیں اپنی وہ قانون رکھنے میں جس میں یہ قانون کے اوپر ہیں. اور ہم جو ساری قوم ہے, میں آپ کو صرف یہ کہ آپ نے میرے ساتھ کھڑے ہونا ہے. مجھے اللہ نے ٹریننگ دی ہوئی ہے مقابلہ کرنے کے لیے. میں آپ کو اس مافیا کا مقابلہ, سارے مافیاز کا مقابلہ کر کے اور انشاءاللہ جیت کے دکھاؤں گا.